آئے, بڑے بڑے حکمہ آئے, بڑے بڑے علماء کرام آئے, بڑے بڑے مدرسین آئے, بڑے بڑے استاد آئے, لیکن آئے ایک مقررہ وقت تک رہے, اس کے بعد چلے گئے. ہم کو بھی آنا ہے, ہم کو بھی جانا ہے, نسل اسی طرح جاتی ہے. یہ دارالامتحان ہے, یہ کیا ہے, امتحان ہے. یہاں پر تیاری کرنا ہے دارالبقا کے لیے. دار فانی ہے, دارالبقا کے لیے کیا کرنا ہے, تیاری کرنا ہے. تو ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمایا, کثرت و ذکر الموت, اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. وہ کثرت و تلاوت القرآن, اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. جب قرآن کی تلاوت کرو گے, دیکھیں قرآن کی جو تلاوت ہے نا, اصل کے میننگ کے ساتھ پڑھنا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. علماء کرام نے بتلایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, 70 مرتبہ کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور 1 مرتبہ اگر کوئی آدمی معنی کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے تو 70 مرتبے کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے 1 مرتبہ معنی کے اندر. کیونکہ انسان جب قرآن کی تلاوت کرے گا تو وہاں پر کیا ہے, انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے, نبیوں کا ذکر ملتا ہے, ان کی قوموں کا ذکر ملتا ہے کہ ان کی قوموں کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب کیسے آیا, ان کی قوم کو کیسے ہلاک و برباد کر دیا گیا, اس کی قوم کے اوپر کیسے مصیبتیں آئیں, کیسے آفات آئی. آج ہم قرآن کو اٹھاتے نہیں. قرآن رمضان کے مہینے میں پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد طاقوں میں سجا دیتے ہیں, طاقوں میں سجنے کے بعد پھر 1 سال بعد اٹھاتے ہیں, قرآن کے اوپر گرد و غبار لگا رہتا ہے. قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں, ان واقعات کو پڑھتے نہیں ہے, جس کی وجہ ہے آج ہمارے اوپر 4 دانگے عالم سے ہمارے اوپر کیا ہے, مصیبتیں آن پڑی ہے. ہر وقت اغیار کا خطرہ ہمارے اوپر منڈلاتا ہے. ہر انسان جو محکوم تھا, ہر انسان جو ہمارے پیروں تلے تھا, ہر انسان جو ہمارے ماتحت میں تھا, وہ ہمارے سروں پر بیٹھا ہوا ہے. کفر اور شرک جو ایمان کے پیروں تلے دبے ہوئے تھے, وہ کفر اور شرک آج ہمارے اوپر بیٹھا ہوا ہے, ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے. مسلمانوں کو جس طریقے سے چاہتا ہے اس کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے, جس طریقے سے چاہتا ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے. یہ ہماری کرتوت کی وجہ سے ہے. ہم نے قرآن کو اٹھایا نہیں, ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں, ہم نے قرآن سے عبرت حاصل نہیں کیا. ہم نے زندگی گزارنے کا جو شعور تھا, صحابہ کرام نے جو شعور دیا تھا, اللہ کے نبی نے جو شعور دیا تھا, اس شعور کو ہم نے کیا کر دیا, بھلا دیا. تو ہمارے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. ایک انسان جب دل کا مریض ہو جاتا ہے, ہارٹ جس کو بولتے ہیں, ایک انسان جب دل کا مریض ہو جاتا ہے کتنا پریشان ہو جاتا ہے. فلاں ڈاکٹر کے پاس, فلاں ڈاکٹر کے پاس, فلاں ڈاکٹر کے پاس. کون سا بڑا ڈاکٹر ہے کہ ہم اپنے ہارٹ کا علاج کرائیں اور دوا کھائیں کہ اچھا ہو جائے. تو یہ تو جسمانی مرض ہے. ہم جسمانی مرض کا اتنا فکر کرتے ہیں, لیکن روحانی طور پر جب ہمارا دل کالا دھبا ہو جاتا ہے, کالا پڑ جاتا ہے, تو کبھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف کریں؟ کبھی ہم نے کوشش کی ہے ہم اپنے دل کو پاک صاف کریں؟ کبھی ہم نے کوشش نہیں کی. تو دیکھیے, گناہ کا صدور ہو جانا انسان سے یہ فطری بات ہے. لیکن مصر اور مسرور, یعنی اس کو بار بار کرنا اور اس گناہ پر خوش ہونا. مسرور کے معنی ہوتا ہے خوش ہونا. یہ سب سے بڑی خرابی ہے. مصر اور مسرور, گناہ بھی کر رہا ہے, مصر ہے اور خوش بھی ہے, افسوس بھی نہیں کر رہا ہے, ملامت بھی نہیں کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ایک دوسرے کا مال کھا لیتے ہیں, ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوتا ہے. ایک دوسرے کا مال ہڑپ لیتے ہیں, بھکار تک نہیں لیتے ہیں. ایک دوسرے کا مال چوری کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کی زمینیں غصب کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کے مال کو چھین لیتے ہیں, لیکن اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی 1 بالشت زمین بھی کسی کا اگر ہڑپ لیتا ہے, 1 بالشت زمین بھی اگر کوئی اپنے بھائی کا, اپنے بہن کا, یا تو اپنے رشتہ دار کا 1 بالشت زمین بھی کوئی اگر ہڑپ لیتا ہے, 7 دبک زمین کے اندر اس کو دھسایا جائے گا اور اس کے گلے میں توک پہنایا جائے گا اس انسان. تو گناہ کا صدور ہونا یہ عام بات ہے. انسان ہے تو غلطی ہوگا, لیکن حتی المقدور مومنوں کو ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے جو گناہ جنت سے روکنے والیاں ہوں. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا عنوان تھا کہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ کی حقیقت. لیکن دمیدی پار کرتے ٹائم ہو گیا کہ گناہ کہتے کس کو ہیں, کبیرہ کیا ہے اور صغیرہ کیا ہے. کیونکہ کبیرہ گناہ جو ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم کیا کرو, بچو, تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ کو خود بخود معاف کر دیں گے. تو جب ایک انسان بڑے گناہ سے بچے گا اور چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں, جس وضو بنانے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, نماز کے لیے ہم آئے پیدل چل کر کے گناہ کیا ہو گئے, جھڑ گئے. تو ان الحسنات یذهبن السیئات, اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن ایسے بڑے گناہ
جس سے انسان کو روکا گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے مسلمان کو. ہم کو بچنا چاہیے. ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. ہر خطبے میں ہم کو سنایا جا رہا ہے بڑے گناہ کیا ہیں جو ہلاک کرنے والیاں ہیں. جلسوں میں ہم سنتے ہیں، درسوں میں سنتے ہیں بڑے گناہ کیا ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے. دیکھیے بڑے اور چھوٹا گناہ جو ہوتا ہے نا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کی پہچان بتلائی، آسانی سے پہچان میں آ جائے گی کہ بڑا گناہ کس کو کہتے ہیں، چھوٹا گناہ کس کو کہتے ہیں. کہ بڑے گناہ کی پہچان بتلائی ہے کہ دنیا میں اس کے لیے کوئی سزا متعین کی گئی ہو. ایسا گناہ کہ دنیا میں اس کے لیے کوئی سزا متعین کی گئی ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی چوری کر رہا ہے تو چوری کی سزا دنیا میں بتلائی گئی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. کوئی آدمی اگر چوری کر رہا ہے تو اس کی سزا یہ بتلائی گئی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. کوئی آدمی اگر زنا کر رہا ہے تو اس کی سزا یہ بتلائی گئی ہے، اس آدمی کو کوڑے برسائے جائیں گے یا تو اس کا رجم کیا جائے گا. تو چوری کرنا یہ نہیں کہ صرف ہم گئے اور اس کے گھر سے مال لے کر کے. بہت ساری قسمیں چوری کی، بہت ساری کیا ہے قسمیں ہیں چوری کی. بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں چوری کے اندر آ جاتی ہیں. بجلی کا چوری کرنا، موبائل کا نیٹ چوری کرنا، یا تو بہت سارے یا تو بینک وغیرہ جو چلاتے ہیں اس کے کھاتے سے اس کے ٹرانسفر کرنے کے وقت 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ 50 روپیہ کاٹ لینا، یہ سے بھی چوری کی کیا ہے زمرے میں آتی ہیں. بے شمار چیزیں آتی ہیں چوری کے اندر. تو یہ چوری کی سزا بتلاتی ہے، یہ بڑا گناہ ہے. چوری کرنا ہر انسان کو رکنا چاہیے. زنا کاری کرنا اس کی سزا بتلائی گئی ہے. اب زنا کے جتنے بھی اسباب ہیں، غیر شادی شدہ ہے، لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہے مچولی کر رہا ہے، تو یہ بھی زنا کے اسباب میں سے آ جاتے ہیں. اس سے بھی کیا چاہے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے کیا کرنا، فتنہ پھیلانا، کسی کو قتل کر دینا، تو یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک انسان کو بچنا چاہیے. اسی طریقے سے آخرت میں اس کے لیے کوئی سزا بیان کی گئی ہے. مثال کے طور پر مرتد ہو جانا. کیا ہو جانا؟ مرتد ہو جانا، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسری مذہب میں چلا جانا. بڑا ہی افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ آج مسلمان بیٹیاں کیا ہوتی ہیں، ایک غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، مرتد ہو گئی. وہ غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جانا کیا ہے، مرتد ہو گئی. اب اس کے لیے کیا ہے سزا بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن مرتد کی سزا بیان کی گئی ہے کہ اس کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا، شرک کی حالت میں ہوا، ارتداد کی حالت میں ہوا. اس کے لیے سزا بیان کی گئی ہے. یا تو نفاق کا ہونا، یا تو بدعت کا ہونا، یا تو آدمی حرام کھا رہا ہے. یہ تو کیا کر رہا ہے وہ آدمی، حرام کھا رہا ہے. تو حرام کھانا بھی یہ کیا ہے کبیرہ گناہ میں سے ہے. اگر کوئی آدمی حرام کھا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی حرم شریف میں بھی بیٹھ کر کے، جو دعا کی جگہ ہے، جو قبولیت کی جگہ ہے، اگر اس کے پیٹ میں حرام ہے، ایک لقمہ بھی کیا ہے اگر حرام کا ہے، حرام کھایا ہے، حرام مال کھا کر کے بڑا ہوا ہے، حرام کھال ماں کر کے حرم شریف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے غرد و بغار اس کے بالوں میں لگا ہوا ہے، اس کے کپڑوں میں لگا ہوا ہے، اور اللہ سے دعا کر رہا ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. پھر بھی اس کی دعا کیا ہوگی، قبول نہیں ہوگی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی 100 روپیہ کا کوئی چیز کھایا، اس میں سے 1 روپیہ اگر حرام کا تھا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی بھی بندگی قبول نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی زہد، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ریاضت، کوئی بھی تلاوت، کوئی بھی بندگی اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرتا ہے. تو حرام مال سے بھی بچنا ہے. تو جو بڑے گناہ ہیں خاص کر کے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. یہ ہلاک کرنے والی چیز ہیں، یہ موبقات میں سے ہیں. صحابہ کرام ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی بچے تھے کہ کیا ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑا جاؤں، کیا ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن پکڑا جاؤں، کیا ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے سزا مجھ کو مل جائے. یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ ہم نے پہچان لیا کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں، بڑا گناہ جس سے قرآن نے روکا ہے، سے رکنا چاہیے. لیکن جو اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود گناہ کرتے کیوں ہیں، اس کا سبب کیا ہے گناہ کرنے کا. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں کی کوکھ سے جو جنم لیا ہے وہ بھی اسلام کا کوکھ ہے، مسلمان کا کوکھ ہے. ہمارے پاس قرآن کی تعلیمات ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں، علماء کرام کی باتیں ہیں، خطبے سنتے رہے ہیں، جلسہ سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان ہونے کے باوجود ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اصل وجہ ہے. گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بے شمار اسباب ہیں، بہت سارے کیا ہے اسباب ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود، علماء ہونے کے باوجود
حاکم ڈاکٹر ہونے کے باوجود، سردار ہونے کے باوجود ہر کوئی بغیر دھڑلے کے گناہ پر گناہ کرنے جا رہا ہے، حرام پر حرام کھائے جا رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ انشاءاللہ عزیز کبھی موقع ملے تو بتلاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کر رہے ہیں. عالم ہے، جاہل ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ انشاءاللہ عزیز اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان باتوں کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا